چھوٹے بچوں کے بارے میں بات کریں گے. سردی ہے, موسم چینج ہو چکا ہے. لاہور میں جہاں پر دھند میں اضافہ ہو رہا ہے, جہاں پر ٹھنڈ میں اضافہ ہو رہا ہے, تو وہیں پر اسموگ بھی برقرار ہے. اور جی بات کریں گے چھوٹے بچوں کی صحت کے حوالے سے. سردیوں میں چھوٹے بچوں کی ہم نے کیئر کس طرح سے کرنی ہے, خاص طور پہ جب سردیاں آتی ہیں تو بچے نزلہ, زکام, فلو, چیسٹ انفیکشن, بہت سارے گلے کے امراض اور پھر نمونیے کا شکار ہو جاتے ہیں. ان تمام بیماریوں سے ہم نے اپنے بچوں کو, اپنے چھوٹوں کو کس طرح سے محفوظ رکھنا ہے. تو آج ہمارے ساتھ ماہر ڈاکٹر جناب ڈاکٹر ثنا اشرف صاحبہ کو ہم نے مارننگ شو میں انوائٹ کیا ہے. السلام علیکم ثنا. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر ثنا, آج بچوں کی صحت کے بارے میں, سردیوں سے بچوں کو ہم نے کس طرح سے پروٹیکٹ کرنا ہے اور ان کی کیئر کیسے کرنی ہے, اور خاص طور پہ جب سردیاں آتی ہیں, ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہی ہے, آپ کا تو ظاہر ہے فیلڈ ہے, بالکل نمونیا کے کیسز بہت بڑھ جاتے ہیں. تو کیا وائرس اور بیکٹیریا سے ہونے والے نمونیا کی جو علامات ہیں ان میں فرق ہوتا ہے؟ بچوں کو کس طرح سے پروٹیکٹ کرنا ہے؟ دیکھیں انیشلی تو بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا, لیکن جو پہلی دفعہ جو مائیں ہوتی ہیں ان کے لیے بہت اوور ویلمنگ ہوتی ہے. بچے کو بخار ہو جانا, چھینکیں آنا, نزلہ زکام ہو جانا. تو سب سے پہلے تو ان کی انفارمیشن کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ 1 سال سے چھوٹے بچوں کو پورے 1 سال میں 6 سے 8 اپر ریسپریٹری ٹریک انفیکشن یعنی معمولی نزلہ زکام وغیرہ ہو جاتا ہے. جہاں تک ہم ونٹر کے سیزن کی بات کریں تو 3 سے 4 دفعہ یہ بچے ضرور انفیکٹ ہوتے ہیں. اب اس میں میٹر یہ کرتے ہیں کہ گھر کے باقی افراد بیمار ہیں تو ان سے اس چھوٹے بچے کو دور رکھا جائے. عموماً 2-3 بہن بھائی ہوتے ہیں جو اسکول سے جرمز لے کے آتے ہیں, جو کہ وائرسز ہی ہوتے ہیں. 80 to 90% کیسز میں یہ وائرسز ہی ہوتے ہیں. تو چھوٹے بچوں کو آپ جب بڑے بہن بھائی بیمار ہیں تو ان سے تھوڑا سا دور رکھیں, اور ہاتھ ان جو بچے بیمار ہیں ان کو بہت زیادہ ہینڈ واشنگ کروائیں تو وہ بچہ کسی حد تک محفوظ رہتا ہے. دوسری ایک اور امپورٹنٹ چیز ہم نے دیکھی ہے کہ سردیوں میں مائیں پتہ نہیں بڑے انہیں بتاتے ہیں کہ جی بچے کو نہائی نہیں کروانی. ہمارے پاس سم ٹائمز بیبیز آتے ہیں تو 1 مہینے کے انہیں نہلائی نہیں کرائی ہوتی, اور ہم لٹرلی انہیں کھولتے ہیں تو بدبو کے بھبوکے آ رہے ہوتے ہیں. تو چاہے جتنی مرضی سردی ہو, صفائی نصف ایمان ہے. آپ اپنے بچے کو کم از کم ہفتے میں 2 دفعہ بعد ضرور دیں. بے شک بہت تھوڑے سے ٹائم کے لیے کمرہ گرم رکھیں, صرف 5 سے 6 منٹ کے اندر آپ بچے کو بات دیں, اس کو کپڑے پہنائیں. اور دوسری چیز, آپ نے ٹیلکم پاؤڈر کا استعمال نہیں کرنا. وہ اڑ پاؤڈر تو بہت زیادہ بچوں کی ناک میں اڑ کے جاتا ہے, اس سے ان کا نزلہ زکام ورس ہوتا ہے, نیزل بلاکیج ہوتی ہے جس سے وہ بیمار ہوتے ہیں. تو آپ نے پیٹرولیم جیلی, ویزلین وغیرہ کا استعمال کرنا ہے, ان کی اسکن کو پروٹیکٹ کر کے رکھنا ہے. اگر کلودنگ کی ہم بات کریں نا, تو ہم ایک اور چیز نوٹ کرتے ہیں کہ بچوں کو بہت اوور وارم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ باہر نکلتے ہوئے ضرور بچوں کی گرمائش پہنچائیں, خیال رکھیں, سر پہ ٹوپی دیں, مٹنز, ساکس پہنائیں, اپنے سے 2-3 ایکسٹرا لیئر پہنائیں, لیکن سب سے نیچے آپ کاٹن کی لیئر پہنائیں, اور گھر میں بہت زیادہ ریپ کر کے نہ رکھیں. یعنی 3-4 چیزیں پہنائی ہوئی ہیں, اوپر پورا باڈی سوٹ ہے, اس کے اوپر کمبل میں لپیٹا ہوا ہے, پھر ایک کیری نیسٹ میں ڈالا ہوا ہے. تو جو بچوں کو کھولتے ہیں تو بچے پسینے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, سم ٹائمز انہیں ریشز نکلے ہوئے ہوتے ہیں, سم ٹائمز بچے ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتے ہیں. تو آپ گھر کا ٹیمپریچر 22 سے 24 ڈگری کے درمیان میں رکھیں. اتنا زیادہ گھر کو ہیٹ اپ بھی نہ کر کے رکھیں. ہیومیڈیفائر کا استعمال کریں, اس کا سردیوں میں بہت اچھا رول ہے. اسی طرح نیوٹریشن میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ 6 ماہ سے بڑے بچوں کو اگر نزلہ زکام کھانسی ہے تو انہیں چائے پلانا شروع ہو جاتے ہیں, شہد دیتے ہیں. تو 1 سال سے چھوٹے بچے میں آپ شہد کا استعمال نہ کریں, چائے بالکل استعمال نہ کریں. آپ سوپ دے سکتے ہیں, بچے کو یخنی دے سکتے ہیں. اسی طرح کیلے اور دہی کو تو پتہ نہیں کیا سمجھا جاتا ہے, جناب چھاتی خراب ہو جاتی ہے بچے کی, یہ تو بلغم بناتا ہے. ان چیزوں کی بہت زیادہ افادیت ہے. ماؤں کو, جو دودھ پلانے والی مائیں ہوتی ہیں, انہیں سردیوں میں سنگترا, کنو وغیرہ بالکل کھانے سے منع کر دیتے ہیں کہ جی بچے کو ٹھنڈ لگ جائے گی. حالانکہ وہ وائٹامن سی سے رچ ہوتے ہیں, ماؤں کی قوت مدافعت بڑھتی ہے, اور جو ماں اپنا دودھ پلا رہی ہوتی ہیں یہ بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے اور بچے کو پروٹیکٹ کرتی ہے. ہاں, عمومی ہم نے دیکھا ہے ہمارے گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں کو جی یہ چیز نہیں تم نے کھانی, تم نے فلاں چیز نہیں کھانی ہے, کہ بچے کو اس کا اثر ہوگا. ماں نے مکئی, میں نے دیکھا کہ وہ مکئی کے دانے جو آج کل ظاہر ہے وہ ہر ایک کا دل کرتا ہے, ڈرائی فروٹس, نٹس ہوتے ہیں, وہ آپ نے جی نہیں کھانے, تو مونگ پھلی نہیں کھانی کہ بچے کے پیٹ میں درد ہوگا. بھائی وہ ماں کھائے گی تو بچے کو اس کا بالکل, جتنی مدر فروٹس, ڈرائی فروٹس, سبزیاں, دالیں, گوشت, چکن, ڈیری پروڈکٹس اور پانی کا زیادہ استعمال کریں گی, اسپیشلی دودھ پلانے والی مائیں جو بریسٹ فیڈنگ مدرز ہیں, وہ نیچرل چیزیں یعنی جو قدرت کی بنائی ہوئی چیزیں ان کے قریب رہیں, اور ساری موسمی چیزیں استعمال کریں. آخر اللہ تعالیٰ نے سنگترے, کنو کچھ سوچ کے ہی سردیوں میں جو ہے نا وہ یہ پیدا کیے ہیں. دیکھیں یہ سردیوں کا پھل ہے, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وائٹامن سی سے بھرپور ہوتا ہے اور قوت مدافعت بڑھاتا ہے.
ایک اور چیز ہم سردیوں میں نوٹ کرتے ہیں کہ جیسے پاکستان میں ویڈنگ کا سیزن ہوتا ہے تو چھوٹے بچے جو بہت اوور کراؤڈڈ جگہوں پہ جاتے ہیں جیسے شاپنگ مالز میں بہت زیادہ رش جیسے سب لوگ گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں تو اس سے بھی بچے یہ ایئر بورن انفیکشن کیچ کرتے ہیں جیسے وائرسز وغیرہ. تو اس طرح بھی یہ بچوں میں تھوڑا سا ریٹ زیادہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی مائیں ٹریول کرتی ہیں یا بہت زیادہ افراد ہوتے ہیں ارد گرد گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں تو اس سے بھی بچے بیمار ہو جاتے ہیں چھوٹے بچے. تو اوور کراؤڈڈ جگہوں سے اور بہت زیادہ ٹریولنگ سے تھوڑا سا پرہیز کریں اسپیشلی اگر آپ کا بچہ 6 ماہ سے چھوٹا ہے. ہاں ایگزیکٹلی. اچھا ویسے آپ نے خود ہی یہ ٹاپک چھیڑ دیا ہے. کہتے ہیں کہ ماں اگر ٹھنڈی چیز کھائے گی تو ظاہر ہے وہ بچے کو بھی وہی اثر ہوگا. ماں جو چیز کھاتی ہے اس کی تاثیر الٹیمیٹلی جو بریسٹ فیڈنگ اپنی کرواتی ہیں بچوں کو فیڈ کرواتی ہے تو بچوں کے لیے جو ہے وہ پھر آگے جا کے ظاہر ہے وہ کاز بنتی ہے ان کے بیمار ہونے کی. ٹھنڈ لگ جاتی ہے خاص طور پہ. آپ نے جوس نہیں پینا, گاجر کا جوس نہیں پینا, آپ نے بہت زیادہ جوس. گاجر بھی دیکھیں نیوٹرینٹ سے بھرپور ہے, بہت زیادہ فوائد ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے. جتنی زیادہ نیچرل غذائیت سے بھرپور چیزیں لیں, موسمی چیزیں استعمال کریں تو آپ کے بچے کو اس کے فوائد ہی ہیں. یہ صرف اس کا کوئی سائنٹیفک پروون ریسرچ پروون کوئی اس کا جو ہے وہ, اور یہ جو ساسیں اس وقت سن رہی ہیں بالکل اسپیشلی گھر کے بڑوں کے لیے کہ آپ یہ نہیں کھانا, بہت زیادہ انٹروین مت کریں. یہ کہ ماؤں کے لیے ہم بھی ہدایت کریں گے کہ بہت زیادہ جنک نہ کھائیں, باہر کی چیزیں, چائے کافی کا استعمال بہت زیادہ نہ کریں. ایز کلوز ٹو نیچر ایز پاسبل, یعنی اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں, پھل, سبزیاں, گوشت, دالیں, چکن, مٹن, ڈرائی فروٹس, پانی کا استعمال کریں تو یہ آپ کے بچے کے لیے ہر لحاظ سے فائدہ مند ہی ہو. ٹھیک ہے. آج کمزور مدافعتی نظام جن بچوں کا ہوتا ہے جیسے پری میچور بیبیز بھی ہوتے ہیں ان کی نگہداشت بہت زیادہ مشکل ہے. کون سا فیکٹر ہے اس میں نمونیا کا جو سب سے بڑا رسک پیدا کرتا ہے؟ ایک تو ان بچوں کو ویکسینیشن آپ نے باقی بچوں کی طرح ہی کروانی ہے, ان کی ویکسینیشن ڈیلے نہیں کرنی. حفاظتی ٹیکے چاہے وہ ٹائم سے جتنا مرضی پہلے پیدا ہوئے ہیں لیکن جو ان کی ایکچوئل ایج ہے آپ نے اسی میں ان کو ویکسینیشن کروانی ہے. دوسرا فیڈنگ کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے. مائیں پہلے تو اپنا دودھ پلائیں, اگر آپ کسی بھی وجہ سے آپ کا دودھ پورا نہیں اتر رہا ہے, دودھ پلانے میں کسی وجہ سے بھی پرابلم ہو رہی ہے تو ان کے لیے پری ٹرم فارمولا ملکس ہوتے ہیں جن میں کہ غذائیت زیادہ ہوتی ہے. جس بچے کا پری ٹرم بچے کا ویٹ گین زیادہ ہوتا ہے وہ بچے عموماً کم بیمار ہوتے ہیں. باقی جنرل جو ساری ہم ہیلتھ کی چیزیں کہ بہت زیادہ لوگ اس بچے کو ٹچ نہ کریں, گھر کے صرف 1 سے 2 افراد اس کی کیئر کریں, اس کو ٹھنڈا ہونے سے بچائیں. یہ بچے ہائپوتھرمک ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی سکن میں فیٹس وغیرہ نہیں ہوتے, سکن بہت پتلی ہوتی ہے. اسی طرح یرقان بہت زیادہ ہو جاتا ہے ان کو, جانڈس ان کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو جو ہی آپ کو آنکھوں میں پلاہٹ لگے, چھوٹے جو وقت سے پہلے پری میچور بیبیز ہیں ان کی رنگت میں بہت زیادہ پلاہٹ لگے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. خود بخود گھر میں دھوپ لگوانا, شعائیں لگوانا کہ یہ بہتر ہو جائے گا, اس چیز کا انتظار مت کریں. اچھا مالش کا بھی ایک کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں, چھوٹے بچوں کو مالش کی جاتی ہے, خوب رگڑ رگڑ کے ان کو دبا دبا کے ان کے جوائنٹس کو, ناکوں کی شیپ بنائی جاتی ہے, ماتھے بٹھائے جاتے ہیں, تو باقاعدہ سر کے نیچے اینٹیں رکھنا, لکڑی کی کوئی چیز رکھنا, بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے یہ سب بچے کے لیے. پھر مالش کر کے دھوپ میں کئی گھنٹے بچے کو لٹا دینا, جی اس کو وائٹامن ڈی ملے گا. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جو مالش ہے اگر ہم مساج کی بات کریں تو سافٹ بہت نرم ہاتھوں سے ہلکا پھلکا مساج جو ہے شام میں ایک ٹائم جیسے 10 سے 15 منٹ تک آپ ہلکے ہلکے سے کریں, اس کے تو فوائد ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جو پریکٹسز ہمارے ہاں کی جاتی ہے کہ جی بچے کی پورے فیس کی شیپ کو بدلا جا رہا ہے, ناک کو تیکھا کیا جا رہا ہے, ماتھا بٹھایا جا رہا ہے, یہ انفارچونیٹلی یہ بالکل صحیح پریکٹسز نہیں ہیں. یہ بچے کے لیے ٹارچر ہے. بچے اتنا زور زور سے چیخ کے روتے ہیں تو یہ ان پہ ظلم ہے. اور جہاں تک دھوپ لگنے والی بات ہے تو تھوڑا بہت سن لائٹ ایکسپوجر تو بچے کے لیے ٹھیک ہے, لیکن بہت زیادہ دیر بہت گھنٹوں کے لیے بچے کو چھوڑ دینا تو انہیں ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی. لیکن سن لائٹ ایکسپوجر سردیوں میں بچوں اور ماؤں کے لیے دونوں کے لیے مفید ہے. اچھا مجھے ایک چیز یاد ہے, آپ ظاہر ہے جو فرسٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے لائف کا, جب میری بڑی بیٹی ماشاءاللہ پیدا ہوئی تو وہ ان کے میرے ان لاز میں کوئی خاتون آئی تو میں نے ان کی گود میں ڈال دیا. بیسیکلی گاؤں سے تھی, میں نے اپنی بیٹی کو ان کی گود میں ڈالا. انہوں نے جب دیکھا تو اس نے نا آتے ساتھ میری بچی کی نوز کو پتہ نہیں کیا کیا, میری بچی ایسے اتنے برے طریقے سے چلائی. میں نے جب دیکھا لال اس کا کلر ہو گیا, میں اتنا ڈر گئی اور اتنی خوف زدہ, وہ سین مجھے بھولتا نہیں ہے. اور وہ خاتون کیا کہہ رہی ہے, کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا, میں اس کی ناک جو ہے نا وہ ایسی ہے تو ویسی ہے تو میں اس کو دبا رہی. میں نے کہا what the hell is this, یہ کیا ہو رہا ہے, خدا
ना खासा हड्डी बच्चे का कोई जॉइंट फ्रैक्चर, हमारे माशरे के अलमिया हैं जो पहली दफ़ा स्पेशली माएँ बनी होती हैं, उन्हें इतनी अनड्यू तनकीद की जाती है कि तुमने बच्चे का माथा ठीक नहीं बनाया, तुमने बच्चे का सर ठीक से नहीं बनाया, इसकी नाक तुमने सही से जो है ना वो खींच के नहीं रखी, तीखी नहीं, लड़कियों का तो बहुत ही ज्यादा किया जाता है। दोनों मेरा ख्याल है बॉयज़ के भी सर को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है, क्योंकि उनको तो हेयर कट यूजुअली छोटा होता है, तो सरों के नीचे प्लेट्स रखना, ये स्पेशल किस्म के टेबल एक बना के उसके अंदर बच्चे का सर डालना और एक तकलीफ दे पोजीशन में पीछे करके लिटाना, ये सब बच्चे के लिए टॉर्चर है। खुदा ना खास्ता इससे बच्चे अगर दूध उनको उल्टी आ जाए तो वो सांस की नाली में जा सकता है और बच्चे की जान जा सकती है। तो साइंटिफिकली अब जो स्टडी से प्रूवन है कि आप या बच्चे को थोड़ा सा ऊंचा लिटाएं या करवट के बल जो है ना उसको लिटाना है, बिल्कुल सीधा चित इस तरह सर के नीचे वो जो तकलीफ दे पोजीशन में सर बनाने के लिए लिटाया होता है, ये सारी प्रैक्टिसेस ऑब्सोलीट हो चुकी हुई हैं। इनका कोई प्रूवन बेनिफिट उस बच्चे के लिए नहीं है और माँ के लिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफ दे बात। और ये सब आप ये एक माहिर डॉक्टर हैं, ये इस वजह से इनको इन्वाइट किया कि वो आपको बताएं। अच्छा डॉक्टर सना, वेदर बहुत ज़्यादा हमारा आपके सामने है, स्मोक बहुत ज़्यादा है, बहुत आलूदगी वाला माहौल है जहाँ पर हम सांस ले रहे हैं, और बच्चों की सेहत पे चूँकि ये सेगमेंट है, तो इस आलूदगी से बचाने के लिए, जो कि ज़ाहिर है आजकल की आबो हवा डायरेक्ट फेफड़ों के बच्चों के अटैक करती है, इस हवाले से पाकिस्तान में हम चूँकि जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं, शहरों में सूरत हाल ज़्यादा कशीदा है एज़ कम्पेयर टू गाँव वगैरह, विलेज वगैरह में जब हम देखते हैं, तो हम जो शहरों में रहने वाले लोग हैं अपने बच्चों को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले कम निकलें घर से। जी बिल्कुल, जो माहौलियाती आलूदगी है, लाहौर तो अनफॉर्चुनेटली दूसरे तीसरे नंबर पे है जो हमारा इंडेक्स है इस वक्त, जो पोल्यूशन इंडेक्स है। तो इसके लिए एक दो ऐप्स हैं, सबसे पहले आप वो डाउनलोड करें और जिन दिनों ये पोल्यूशन इंडेक्स बहुत ज़्यादा है उन दिनों अवॉइड करें, खुद भी और अपने बच्चों को भी बाहर निकलने से। अगर आपको ज़रूरत के निकलना चाहता है, जैसे बच्चों को स्कूल्स भेजना है, आपने ऑफिस जाना है, आप स्पेशली अगर वर्किंग हैं, मदर्स भी वर्किंग हैं, उन्होंने बाहर निकलना है, तो फिर मास्क का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आंखों को प्रोटेक्ट करें, प्रोटेक्टिव गॉगल्स लगाएं और पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठंडे पानी के छींटे मारें और अपनी न्यूट्रिशन बेहतर करें, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने वाली चीज़ें जैसे कि विटामिन से भरपूर वही फल सब्जियां उसके अंदर आ जाती हैं, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें ताकि आपकी अपनी इम्यूनिटी बूस्ट हो और आप जो ये सारा स्मॉग आपके नाक से, आँखों से और ये मुंह से जो सांस की नालियों में जाएगा और किसी न किसी हद तक इन्फेक्ट ज़रूर करेगा। अनफॉर्चुनेटली बच्चे इस स्मॉग से, इस पोल्यूशन से ज़्यादा इन्फेक्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। तो अपने बच्चों को स्पेशली प्रोटेक्ट करें, उन्हें बहुत ज़्यादा अननेसेसरी बाहर ना निकलने दें उन दिनों में, अंदर रखें, घर के दरवाजे खिड़कियाँ वगैरह बंद करके रखें, घरों में भी झाड़ पोंछ सफाई वगैरह का स्पेशल जो है आप एहतमाम करें। और अगेन वैक्सीनेशन, जैसे फ्लू वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं ताकि एटलीस्ट इन्फ्लुएंजा वायरस के अगेंस्ट तो आपके बच्चों को प्रोटेक्शन मिले। घर के सारे अफराद सितंबर अक्टूबर में फ्लू वैक्सीनेशन का एक शॉट ज़रूर लगवाएं। एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं बच्चे को, ज़्यादा इस्तेमाल है, बहुत जुडिशियल इस्तेमाल है, खुद ब खुद ही शुरू करवा देते हैं। हमारे पास आते हैं, 1-2 दिन का फीवर होता है और जी हमने ये वाला सिरप शुरू करवा दिया, हमने वो वाला शुरू करवा दिया, एक दफ़ा पहले मेरा बड़ा बच्चा बीमार हुआ था तो मैं इस दवाई से ठीक हुआ था। तो आप याद रखें कि मोर देन 90% जो ये नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ये वायरल होते हैं, इनमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। अगर आपका बच्चा दूध ठीक पी रहा है, वो पॉटी ठीक कर रहा है, उसके यूरिन से डायपर फुल है, एक्टिव है आपका बच्चा और हल्का फुल्का बुखार या नज़ला है और थोड़ा बहुत वो ज़्यादा रो रहा है, तो आप डॉक्टर के मशवरे से पैराडोल का इस्तेमाल करें। नाक को उसकी स्पेशली सालिनेज नेज़ल ड्रॉप्स डालें, आप स्टीम भी दे सकते हैं एहतियात से, लेकिन आप खुद ब खुद प्लीज़ अपने बच्चों को एंटीबायोटिक्स मत शुरू करवाएं, उसके नुकसानात ज़्यादा हैं फ़वाइद से। बहुत कम, लेस दैन 10% बच्चों में जिनमें वाकई में नमूनिया होता है, चेस्ट इन्फेक्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पूटम होता है, उनमें एंटीबायोटिक शुरू करवानी पड़ती हैं। अगर आपका बच्चा 3-4 दिन हो गए या नहीं बेहतर हो रहा है तो आप दोबारा डॉक्टर से रुजू करें, हो सकता है उसको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत हो, लेकिन खुद ब खुद मत शुरू करें। अच्छा, शदीद नमूनिया जो सिवियर अटैक होता है और एक आम, मतलब तो इसमें क्या किस तरह से फ़र्क किया जाता है? अक्सर तो ऐसी सिचुएशन हालात हो जाते हैं कि बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाता है। बिल्कुल, देखिए नमूनिया जो है ना स्पेशली लेस देन 1 ईयर के बच्चों में किसी भी टाइम पे बहुत ज़्यादा सिवियरिटी इख्तियार कर सकता है। अगर आपको लगे कि आपका बच्चा दूध नहीं ठीक पी रहा, उसके नतने बहुत ज़्यादा फूल रहे हैं, छाती चल रही है, सांस की आवाज़ें आ रही हैं बहुत ज़्यादा, जैसे सीटियों की आवाज़ें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा खड़खड़ की आवाज़ें आ रही हैं, बहुत घंटे गुजर गए हैं कि वो लगातार रो रहा है, तो उस सूरत में आप उसको बिल्कुल भी मामूली ना समझें। हो सकता है कि बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत पड़े और आजकल हमारे पास जो सबसे ज़्यादा एडमिशन रेट है वो नमूनिया वाले बच्चों का ही है।
یعنی کہ لوور ریسپریٹری ٹریک انفیکشن، جس میں بچوں کی پراپر چھاتی پوری طرح سے انفیکٹڈ ہو جاتی ہے اور پھر انہیں سم ٹائمز اورل میڈیکیشن سے یعنی سیرپ وغیرہ سے فرق بھی نہیں پڑتا، آئی وی میڈیکیشن، آئی وی دوائیوں، ہاسپٹلائزیشن، نیبولائزیشن، آکسیجن تھراپی کی ضرورت پڑتی ہے. تو نمونیا کسی بھی وقت شدت اختیار کر سکتا ہے، بگڑ سکتا ہے. اگر آپ کو اپنے بچے میں ایسی علامات نظر آ رہی ہیں تو فوراً اس کو ایمرجنسی. ڈائٹ کتنی زیادہ میٹر کرتی ہے کہ ظاہر بچوں کا امیون سسٹم اسٹرانگ بنائیں گے مائیں تو ہی وہ لڑ پائیں گے نا وائرس بیکٹیریا. ہماری باڈی تو چلتی ہی، یعنی ہمارا جو مین میکینزم ہے وہ ہماری ڈائٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ ہم نے اس دن کیا لیا ہے. تو اپنے بچوں کو 6 ماہ کی عمر کے بعد جب آپ ٹھوس غذا شروع کروائیں تو ساری موسمی چیزیں ایک ایک کر کے انٹروڈیوس کروائیں. وہ 6 ماہ کے بعد ہمارے یہاں مائیں جو ہیں وہ سیریلیکس اور وہ بنے بنائے سیریل، نہیں بسکٹس، چائے پاپا، چائے رس، چائے کیک. پلیز اپنے بچوں کو یہ بیکری کے آئٹمز اور یہ والی ڈائٹ مت دیں. فروٹ پیوریز، ویجیٹیبل پیوریز سے آپ سٹارٹ کریں. بہت زیادہ ایکسٹرا سالٹ اور شوگر آپ نے نہیں ایڈ کرنا. گھر میں اپنے بچے کے لیے دلیا بنائیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ بازار سے ان کے لیے سیریلیک خریدیں، آپ گھر میں اپنے بچے کے لیے کھیر بنائیں. اسی طرح سوجی، حلوہ، ساگو دانے کی کھیر، یہ سب آپ گھر میں شروع کروائیں. اور پھر آہستہ آہستہ آپ چکن بھی 7-8 ماہ کی عمر میں اپنے بچے کی ڈائٹ میں شامل کریں. مٹن بھی شامل کریں، بیف بھی شامل کریں. اور ایگ کا استعمال بہت جلدی کبھی کبھار کروا دیتے ہیں اور کبھی بالکل نہیں شروع کروایا جاتا. تو 9 منتھ کے بعد آپ آرام سے اپنے بچے کو ایگ کسی بھی فارم میں شروع کروا سکتے ہیں. مطلب ڈیلی ایک انڈا بچے کو دینا سکتے ہیں بالکل. اسپیشلی اگر آپ کے بچے کو ایگ پروٹین سے کوئی الرجی نہیں ہے. کچھ فیملی ٹینڈنسیز ہوتی ہیں جن میں الرجیز ہوتی ہیں، پروٹین الرجیز ہوتی ہیں. اگر آپ کے بچے کو اس طرح کی کوئی علامات نہیں ہے، کوئی اسکن الرجیز نہیں ہے، ایکزیما نہیں ہے، تو آپ اپنے بچے کو 9 منتھس پہ ایگ وائٹ شروع کروائیں. البتہ جو ایگ یولک ہوتی ہے یعنی جو گلی ہوتی ہے وہ آپ 7 ماہ کی عمر سے بھی شروع کروا سکتے ہیں. اور ہاف بوائل ہو اگر تو زیادہ ہاف بوائل بھی آپ دے سکتے ہیں اگر آپ کا 9 ماہ کا بچہ کھانے کے قابل ہے. ورنہ آپ اس کو اچھا سا پھینٹ کے اس کو بالکل سافٹ کر کے چھوٹے چھوٹے باریک گرینیولز میں کر کے اور وہ بھی اس کو اسپون سے کھلا سکتے ہیں. چلیں بہت شکریہ ڈاکٹر ثنا آپ کے آنے کا، اور اتنا اچھا آپ نے ہمیں سجیسٹ کیا ہے، گائیڈ کیا. Thank you for having me today. You are most welcome.